بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان آن ٹاپ، اور پاکستان میں زیر تعمیر ڈیمز اور ہائیڈرو پاور پروجیکٹ سے جڑی ہوئی اور خاص طور پر صوبہ خیبر پختونخوا میں دریائے سوات کے اوپر تعمیر ہونے والے مومن ڈیم سے جڑی ہوئی اسٹیٹ آف دی آرٹ خوشخبری لے کر ریحان نور آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، ویسے تو پاکستان میں اس وقت انرجی سیکٹر میں یعنی بجلی اور توانائی کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے پاکستان میں درجنوں منصوبے اس وقت زیر تعمیر ہیں، جیسا کہ کوئلے سے اور ڈیزل سے اور مہنگی LNG سے، اور اس کے علاوہ سولر انرجی سے اور ونڈ ٹربائن سے بجلی پیدا کرنے کے بہت سارے منصوبے جو ہیں اس وقت زیر تعمیر ہیں۔ لیکن ناظرین، ان تمام منصوبوں میں، ان تمام پروجیکٹس میں سے سب سے زیادہ اہمیت کا جو حامل پروجیکٹ ہوتا ہے وہ ہائیڈرو پاور پروجیکٹس ہوتا ہے، جس کی وجہ بنیادی طور پر ایک تو یہ ہے کہ اس سے ایک تو ماحول دوست اور سستی اور وافر بجلی دستیاب ہوتی ہے، دوسرا ایک زرعی ملک ہونے کے ناطے پاکستان کی زراعت اور پاکستان کے بہت سارے بنجر علاقوں کو زرخیز کرنے کے لیے بہت سارا وافر اور میٹھا پانی بھی انشاءاللہ اس سے دستیاب ہوگا۔ اور اگر دیکھا جائے تو اس وقت پاکستان میں 10 ہائیڈرو پاور پروجیکٹس زیر تعمیر ہیں، جن میں سے 3 منصوبے ایسے ہیں کہ جنہیں نون لیگ کے دور حکومت میں سٹارٹ کیا گیا تھا، جبکہ باقی ماندہ 7 منصوبوں کی کریڈیبلٹی PTI حکومت کے پورٹ فولیو میں جاتی ہے، جبکہ ان 10 منصوبوں کے بارے میں 8 منصوبے ایسے ہیں جن کے بارے میں وابڈہ حکام کا یہ کہنا ہے کہ یہ تمام 8 کے 8 منصوبے انشاءاللہ 2028 سے پہلے میکسیمم کیپیسٹی کے ساتھ ورکنگ پوزیشن میں آ جائیں گے، ان کو کمپلیٹ کر لیا جائے گا، جبکہ باقی ماندہ 2 منصوبے یعنی کہ کروڈ اور سکی کناری ہائیڈرو پاور پروجیکٹس کو انشاءاللہ 2022 میں اگلے سال ان کو بھی کمپلیٹ کر لیا جائے گا۔ اور ان 10 ہائیڈرو پاور پروجیکٹس کی بروقت کمپلیشن کے بعد پاکستان کو 9000 میگا واٹ سستی اور وافر بجلی انشاءاللہ ہمارے نیشنل گرڈ سسٹم میں شامل ہونا شروع ہو جائے گی، جس سے یقینی طور پر پاکستان کی معیشت کو ایک زبردست سنبھالا بھی ضرور ملے گا۔ جبکہ اگر بات کی جائے ان تمام منصوبوں سے حاصل ہونے والے پانی کے فوائد کی، تو ناظرین پاکستان کی زراعت کے لیے خاص طور پر پانی کو ذخیرہ کرنے کی ہماری کیپیسٹی بھی آلموسٹ ڈبل ہو جائے گی، اور ہم میکسیمم 1 کروڑ 10 لاکھ ایکڑ فٹ اضافی پانی کو ہم جمع کر سکیں گے۔ اور ایسا ہونے کی صورت میں انشاءاللہ پاکستان کی واٹر ریزرو کیپیسٹی جو کہ اس وقت محض 30 دن ہے، وہ بھی دگنی ہو کر انشاءاللہ 60 دن ہو جائے گی۔ ناظرین، یہ مختصر لیکن جامع اوورویو آپ کی خدمت میں پیش کرنے کا میرا واحد اور بنیادی مقصد آپ کو دیگر تمام پروجیکٹس کی نسبت ہائیڈرو پاور پروجیکٹس کی اس اہمیت سے آگاہ کرنا ہے، جس سے عام طور پر ہمارے بہت سارے سادہ لوگ پاکستانی اس سے واقف نہیں ہیں، جس کی بنیادی وجہ یہ بھی ہے کہ پاکستان میں ماضی میں حکومتوں نے ہمیشہ مہنگے اور عارضی اور وقتی جگاڑ لگانے کی کوشش کی، جبکہ ہائیڈرو پاور پروجیکٹس جو ہوتے ہیں یہ لانگ ٹرم پروجیکٹس ہوتے ہیں۔ لیکن شکر ہے کہ دیر آئے درست آئے، پاکستان میں یہ منصوبے بھی اب زیر تعمیر ہیں، اور انشاءاللہ وقت آنے پر یہ بروقت کمپلیٹ بھی ہوں گے۔ اور آج کے ایپیسوڈ میں ہم آپ کو پاکستان میں زیر تعمیر 10 منصوبوں میں سے صوبہ خیبر پختونخوا میں مومن ڈیم کے اوپر تعمیر ہونے والا ایک ایسا شاہکار، ایک ایسا منصوبے اور ایک ایسی ترقیاتی کام کے بارے میں آگاہ کریں گے کہ جسے جانے کے بعد آپ کی طبیعت بھی انشاءاللہ خوش ہو جائے گی۔ جی ہاں ناظرین، میرے کہنے سے مراد یہ ہے کہ مومن ڈیم کی ڈائیورژنل ٹنلز یعنی کہ پہاڑوں کے نیچے سے کھدائی کر کے ایسی سرنگوں کا نظام تعمیر کیا گیا ہے کہ لاکھوں کروڑوں اور صدیوں سالوں سے بہتے ہوئے دریا کے رخ کو سرے سے ہی تبدیل کر دیا گیا ہے، اور اس ڈیم کو تعمیر کیا جا رہا ہے انشاءاللہ۔ اور یہاں خوش آئند بات یہ ہے، آج کی ہماری خوشخبری بھی یہی ہے کہ اس ڈائیورژنل ٹنل کو جو کہ گزشتہ 2 سال سے زیر تعمیر تھی، اس کو نہ صرف کمپلیٹ کر لیا گیا ہے بلکہ گزشتہ ہفتے اس کا افتتاح بھی کر دیا گیا ہے۔ اور آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس ٹنلز کو، ان دونوں ٹنلز کو کیسے تعمیر کیا گیا ہے، اور ان کو تعمیر کرنے کے پیچھے ان کے بنیادی مقاصد کیا تھے، اور اس ڈیم کی بروقت کمپلیشن کے بعد پاکستان کو اور کون کون سے معاشی اور سماجی فوائد حاصل ہوں گے۔ تو ہمارے ساتھ بنے رہیے گا، ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا۔ لیکن تفصیلات کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ کو یاد کروا دوں کہ آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان آن ٹاپ، اور میں ہوں ریحان نور۔ اور اگر آپ نے ابھی تک پاکستان آن ٹاپ کو سبسکرائب نہیں کیا تو ناظرین ابھی آپ ہمیں سبسکرائب بھی کر لیجئے، اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیجئے، اور ہمیں لائک بھی دے دیجیے گا۔ تو واپس بڑھتے ہیں ہماری آج کی ویڈیو کی بقیہ حصے اور اس کی تفصیلات کی طرف۔ ناظرین، صوبہ خیبر پختونخوا میں دریائے سوات پر زیر تعمیر مومن ڈیم پر کام کا آغاز 2019 میں ہوا تھا، اور 2 سالوں میں کنسٹرکشن اور ڈیولپمنٹ ورک کا صرف 15% ہی مکمل ہوا تھا۔ لیکن رواں سال جولائی کے مہینے کے اختتام تک اس ڈیم کے ڈائیورژنل ٹنل سسٹم کی تعمیر اور تکمیل کے بعد اب منصوبے کا 30% ترقیاتی کام مکمل ہو چکا ہے۔
ڈائیورژنل ٹنل سسٹم دراصل پانی کے بہاؤ کا رخ موڑ کر اسے ایک بڑے پاؤنڈ میں ڈیم کی صورت میں اکٹھا کرنے کے لیے ناگزیر تھا۔ یہی وجہ ہے کہ 213 میٹر اونچے ڈیم بنانے کے لیے اور مرکزی کنکریٹ سٹرکچر کو خشک رکھنے کے لیے دریائے سوات کے بہاؤ کو 2 ڈائیورژنل ٹنلز کے ذریعے موڑا جانا تھا۔ اور یہاں اچھی خبر یہ ہے کہ گزشتہ ہفتے وابڈا نے مومن ڈیم کی ڈائیورژنل ٹنل نمبر 2 کے دونوں حصوں کو کامیابی کے ساتھ ملا دیا ہے، اور دریائے سوات کا رخ موڑنے کی غرض سے ڈائیورژن سسٹم کی تکمیل کی جانب یہ ایک اہم ترین پیش رفت ہے، اور اس ہدف کو وابڈا نے سرنگوں کی کھدائی کے ذریعے مکمل کر لیا ہے۔ اسی سلسلے میں گزشتہ ہفتے ڈیم سائٹ پر چیئرمین وابڈا لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ مزمل حسین نے بٹن دبا کر مومن ڈیم کی ٹنل کے دونوں حصوں کو کامیابی سے ملایا اور قوم کو مبارکباد پیش کی۔ ناظرین، واضح رہے کہ ان سرنگوں کی مجموعی لمبائی 3317 میٹر ہے اور ان سرنگوں کو ڈرلنگ اور بلاسٹنگ کے ذریعے کھودا گیا ہے، جبکہ اس سے پہلے ڈائیورژنل ٹنل نمبر 1 کے دونوں حصوں کو بھی حال ہی میں آپس میں ملایا گیا تھا، جبکہ کنسٹرکشن کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے دریائے سوات کے دائیں جانب کرشنگ پلانٹ بھی لگایا گیا ہے، اور 1 جولائی 2021 کو اس کرشنگ پلانٹ کی افتتاحی تقریب بھی منعقد ہوئی تھی۔ ناظرین، یہ منصوبہ ملک میں پانی کے بحران پر قابو پانے اور کم لاگت اور سستی اور ماحول دوست بجلی کی پیداوار کے ذریعے توانائی کی ضروریات پوری کرنے میں اہم کردار ادا کرے گا۔ ڈیم کی تکمیل سے 800 میگا واٹ سستی بجلی نیشنل گرڈ سسٹم میں شامل ہوگی، جبکہ اس منصوبے سے مجموعی طور پر ہر سال 2 ارب 86 کروڑ یونٹس کی سستی اور وافر بجلی بھی دستیاب ہوگی، جس سے یہ ڈیم ہر سال پاکستانی معیشت میں 51 ارب روپے اضافی ایڈ کرے گا، اور اس کی تعمیر کے بعد یہ لاگت محض 6 سال کے اندر پوری ہو جائے گی، جبکہ ڈیم کی عمر 100 سال ہونے کے ناطے یہ ڈیم پاکستان کا مکمل منافع ہوگا۔ جبکہ اگر بات کی جائے اس ڈیم کی لاگت کی، تو وابڈا حکام کے مطابق اس ڈیم کو 2025 میں مکمل کیا جانا ہے، اور اس کی بروقت تکمیل پر 309.6 ارب روپے لاگت آئے گی، اور ڈیم کی تعمیر مقررہ وقت پر مکمل کرنے کے لیے کورونا کے باوجود کام رکا نہیں ہے، بلکہ ڈیم پر 3 شفٹوں پر کام جاری ہے۔ ناظرین، مومن ڈیم سے 800 میگا واٹ سستی اور ماحول دوست بجلی کے علاوہ 12 لاکھ ایکڑ فٹ پانی بھی محفوظ کیا جائے گا، جس سے مجموعی طور پر 1,60,000 ایکڑ رقبے کو اضافی پانی ملے گا، جبکہ 18,237 ایکڑ رقبہ جسے پہلے نہری پانی دستیاب نہیں تھا وہ بھی اس ڈیم کے ذریعے سیراب ہوگا، اور ملک میں انشاءاللہ خوشحالی آئے گی۔ ناظرین، اس منصوبے کی بروقت تکمیل کے بعد پاکستان کو 800 میگا واٹ سستی اور ماحول دوست اور وافر بجلی کے علاوہ اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے زرعی نظام کو میٹھا اور وافر پانی دستیابی کے علاوہ بھی پشاور کے شہریوں کو خاص طور پر 30 کروڑ گیلن یومیہ میٹھا اور صاف پانی بھی پینے کے لیے دستیاب ہوگا۔ اور اگر بات کی جائے اسی پروجیکٹ سے حاصل ہونے والے بجلی کی کاسٹ کی، تو اس منصوبے سے جو بجلی پاکستان کو دستیاب ہوگی اس کی کاسٹ محض 5 سے 6 روپے اوسط فی یونٹ کے حساب سے پڑے گی، جبکہ گزشتہ حکومتوں نے جو پاکستان میں تیل اور گیس اور کوئلے کے مہنگے منصوبے لگائے، ان سے جو بجلی اس وقت پاکستان کو حاصل ہو رہی ہے اس کی اوسط اس کی جو کاسٹ ہے وہ 15 سے 16 روپے پر یونٹ کے حساب سے پڑ رہی ہے، جبکہ حکومت 3 سے 4 روپے پر یونٹ کے حساب سے سبسڈی دینے کے باوجود بھی اس مہنگی بجلی کو سستی کرنے میں ناکام ہے۔ جبکہ آپ کی اطلاع کے لیے عرض کرنا چاہوں گا کہ عالمی منڈیوں میں اس وقت تیل اور گیس کی قیمتوں میں سالانہ رواں مالی سال میں محض 6 ماہ کے دوران 47% اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے، جبکہ اس اضافے کو دیکھنے کے بعد ہم یقینی طور پر یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان میں بجلی کی قیمتیں کم ہونے کی بجائے ہمیشہ بڑھتی ہی رہیں گی۔ اور اس کے علاوہ آپ کی مفید معلومات میں اضافے کے لیے آپ کو یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ ہائیڈرو پاور پروجیکٹ یعنی کہ اس مومن ڈیم ہائیڈرو پاور پروجیکٹ کی 800 میگا واٹ بجلی پیدا کرنے والی ٹربائنز کی خریداری کے لیے سعودی عرب نے والہانہ طور پر اور دوستی کے طور پر پاکستان کو 37.5 ارب روپے قرض دینے کی آفر کیا، جو انشاءاللہ اس رقم سے پاکستان ان ٹربائنز کو خریدے گا اور پاکستان اس قرضے کو 25 سال کے دورانیے میں واپس لوٹائے گا۔ جبکہ اگر اس لون کے اوپر انٹرسٹ کی بات کی جائے تو وہ محض 2% انٹرسٹ کے اوپر پاکستان کو لون دے رہا ہے، جو کہ ایک برادر دوست ملک کی طرف سے پاکستان کے لیے کسی تحفے سے کم نہیں ہے۔ ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور ہم یہ دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمارے وطن عزیز پر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے، اور ہمارے پاکستان کے سیاستدانوں اور ارباب اختیار کو وطن کی اور قوم کی خدمت کرنے کا جذبہ بھی عطا فرمائے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، انشاءاللہ بہت جلد ایک اور شاندار خوشخبری کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔